گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ بعض روایتوں میں قیامت کے مناظر پیش کیے گئے، بڑے ہولناک مناظر پیش کیے گئے، تو کہیں کہیں بڑے ہی دلچسپ اور ایمان افروز مناظر بھی بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک شخص پیش ہوگا، اس کے اعمال تولے جائیں گے تو گناہوں کا پلڑا وزندار ہو جائے گا اور اس طرح وہ پھنس جائے گا۔ حکم ہوگا کہ میرے بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہوا وہ سنے گا کہ اب تو میں ہر طرح سے پھنس گیا، اب تو فرشتوں کو آرڈر مل گیا کہ اب لے جاؤ دوزخ میں، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ تو نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے دروازہ مقرر کیا ہے، یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، یہ جو تو نے دروازہ مقرر کیا ہے، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو تیرے رحمان اور رحیم کے صفات بیان ہوئے ہیں کہ تو رحم بھی کرتا ہے، مہربانی بھی کرتا ہے، رحمت والا ہے، تو تیرے رحمان اور رحیم ہوتے ہوئے بھی کیا مجھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور حکم ہوگا، اے فرشتوں میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ دو اور آدمی پیش ہوں گے، اسی طرح کا ایک معاملہ، دو آدمی پیش ہوں گے اور دونوں ہوں گے بھی سخت گناہگار، حساب کتاب ہوگا اور وہ بھی جہنم کے مستحق قرار دے دیے جائیں گے، اور ان کے لیے حکم ہوگا، اے میرے فرشتوں میرے ان دونوں بندوں کو دوزخ میں لے جاؤ۔ تو ایک تو ہوگا نا مٹھیاں بند کر کے دوڑے گا، بھاگے گا، اور ایک وہ آہستہ آہستہ چلے گا، بار بار مڑ کر دیکھتا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس دوڑنے والے سے پوچھے گا، میں اس طرح کہ تو جہنم میں جانے کی اتنی بھی کیا جلدی ہے کہ تو بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے؟ تو عرض کرے گا، یا اللہ میں نے دنیا میں تیرے بہت سارے احکام ٹالے ہیں، بہت زیادہ تیری نافرمانیاں کی ہیں، اب تو براہ راست مجھے حکم دے رہا ہے، تو اب میں تیرا حکم ٹالنا نہیں چاہتا، جس میں تو راضی ہے بس میں وہی کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو آہستہ آہستہ جا رہا ہے اور مڑ مڑ کے بار بار دیکھ رہا ہے، اس سے سوال ہوگا، اے بندے تو اس طرح کیوں بار بار مڑ کے دیکھتا ہے اور جلدی جہنم کی طرف نہیں جا رہا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ مجھے یقین نہیں آتا کہ واقعی میں دوزخ میں جا رہا ہوں، تو اس لیے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوں کہ شاید اب بلا لیا جائے، شاید اب بلا لیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت جوش پر آئے گی اور ارشاد فرمائے گا کہ واقعی یہ میرے دونوں بندے جو ہیں وہ سچ کہتے ہیں، اذهبوا بعبدین الی الجنہ، اے میرے فرشتوں ان دونوں بندوں کو جنت میں داخل کر۔ اسی طرح ایک اور شخص حاضر ہوگا اور اس کو بھی میزان عمل پر لایا گیا، حساب تولے گئے اس کے۔ اب تو جناب اس نے تو بڑے پاپ کیے، ہاتھ الگ گواہی دے رہا ہے کہ مجھ سے اس نے یہ گناہ کیا، آنکھیں گواہی دے رہی ہے کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیے، ٹانگیں بھی بول رہی ہیں کہ ہاں یہ گناہ کیے۔ اب تو سارا جسم جو ہے اس کا مخالف بنا جا رہا ہے اور سب بولتے ہیں کہ یہ بڑا پاپی اور گناہ گار شخص تھا۔ اب تو اس کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اب جناب والا فرشتوں کو حکم ہوگا، اذهبوا بعبدی الی النار، اے فرشتوں اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ تو وہ کچھ اس طرح عرض کرے گا، یا اللہ میں نے تو یہی جانا ہے آج تک کہ جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا، جو ہر طرف سے دھتکار دیا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا تو ضرور ہوتا ہے۔ تو اے میرے مالک آج قیامت میں میرا کوئی نہیں، یہاں تک کہ میرے ہاتھ پاؤں، میرے جسم کی اعضاء، یہ سب بھی میرے مخالف ہو گئے، میں تو اتنا بے کس ہوں۔ تو اے پروردگار اب تو میرا کوئی نہیں سوائے تیرے، تو ہی میرا، اب تو ہی کرم کرے گا تو میری خلاصی ہوگی، اور مجھے یقین نہیں آتا جبکہ میرا کوئی بھی نہیں ہے تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے، یہ مجھے یقین نہیں آتا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور حکم ہوگا، صدقت یا عبدی، اے میرے بندے تو ٹھیک کہتا ہے،
اور فرشتوں کو حکم ہوگا اذهبوا بعبدی الی الجنہ، میرے اس بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ اسی طرح ایک اور بندہ پیش ہوگا، اب اس کے اعمال تولے گئے، صرف ایک نیکی کم پڑی، ایک نیکی اس کی کم پڑی، باقی معاملات سب کلیئر ہے۔ اب ایک نیکی کی وجہ سے لٹک گیا اور حکم ہو رہا ہے کہ دوزخ میں لے جاؤ۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، یا اللہ ایک ہی نیکی کم ہے، تو تھوڑی سی اگر مجھے مہلت دے دے تو میں ابھی کسی سے ایک نیکی مانگ کے لے آتا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ یہاں تجھے نیکی کون دے گا؟ میں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے بات کر کے دیکھتا ہوں، شاید کوئی مجھے نیکی دے دے۔ تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، کوشش کر دیکھ۔ تو اب وہ تلاش میں نکلے گا، اب ماں کے پاس جائے گا تو ماں بولے گی کہ میں خود پریشان ہوں، میں تجھے نیکی کہاں سے دوں؟ باپ کو پکڑے گا، باپ خود پیچھا چھڑا رہا ہوگا، یہاں میری جان خود پھنسی ہوئی ہے، میں تیرے کو نیکی نہیں دوں۔ دوستوں کے پاس بیسٹ فرینڈ جو ہوتے ہیں نا، مفاد پرست دوست آج کل کے، ہے نا، تو ایسے دوستوں کے بعد جنہوں نے خوب مال کھایا ہے، سب کے بعد پھرے گا، سب منع کر دیں گے کہ آج ہم سب مصیبت میں، ہم تجھے نیکی نہیں دیں گے۔ یہ واقعی وہ وقت ہوگا جب نیکی کی قدر ہوگی۔ ابھی ہم فالتو بیٹھے ایک بات ہے، ایک درود شریف پڑھ لے تو ہمیں ہزاروں نیکیاں ہاتھ آ جاتی، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ ایک بار سبحان اللہ کوئی کہہ لے تو حدیثوں کے مطابق اس کے لیے جنت میں درخت تیار ہو جاتا ہے۔ اتنی برکتیں اللہ کی یاد کی، لیکن بیان سنتے سنتے یہ نہیں پڑھے جائیں گے ذکر، جب اس نے مبارک لیا تو درود شریف پڑھیں گے، لیکن اب ورد تسبیح شروع نہیں کر دینا آپ، دوران بیان اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اچھا، تو بہرحال یہ کہ اس وقت قدر ہوگی ایک نیکی کوئی نہیں دے رہا، بڑی قسم پرسی کا عالم ہے، ایک بندہ اس کو ٹکر ہی جائے گا۔ اب بڑا عجیب معاملہ ہے، اس کی تو ایک نیکی کم ہے، اور وہ بندہ بیچارہ اتنا کوڑا ہوگا کہ اس کے پاس جب اس کے وزن کیے گئے تو اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی، باقی گناہ ہی گناہ تھے، اس نے سارے گناہ کیے تھے، اس نے ایک ہی نیکی تھی۔ اب وہ کہے گا کہ یار میں تو ویسے ہی دوزخ میں جا رہا ہوں، میرے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، ایک ہی نیکی ہے، چل یار اگر تیرا چھٹکارا ہوتا تو یہ نیکی بھی تو لیتا جا۔ تو وہ مطلب ہے کہ اس کو اپنی ایک نیکی جو ہے وہ دے دے گا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہو جائے گا، کیونکہ اس کا تو حساب پورا ہو گیا، ایک نیکی مل گئی، اب وہ تو مطلب ہے کہ معاملہ اس کا کلیئر ہوا۔ اب دوسرا بندہ، اس پر اللہ بہت خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اذهبوا بعبدین الی الجنہ، کہ میرے ان دونوں بندوں کو جنت میں لے جاؤ۔ کہ یہ مطلب شان تو میری ہے قریبی کی، لیکن یہ اتنا کرم کرتا ہے، اتنا سخی ہے کہ صرف ایک نیکی تھی وہ بھی اس نے دے ڈالی، اور اپنے آپ کو دوزخ کے حوالے کر رہا ہے، تو اب یہ میری شان کریمی کو گوارا نہیں کہ یہ بندہ ہو کر کرم کرے اور میں معبود ہو کر اس کو چھوڑ دوں۔ تو بہرحال پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے نا نقطہ نواز ہے، کوئی معمولی سی بات اسے پسند آ جائے تو مطلب یعنی کہ وہ بندے کو بخش دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ان میں سے ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، ایک رحمت، اور اس رحمت کا کرشمہ یہ، اس رحمت کی برکت ہے کہ جانور آپس میں محبت کرتے ہیں، انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، ماں رحمت کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، باپ پیار کرتا ہے، دوست پیار کرتا ہے، انہیں آپس میں جو رحم و کرم ہوتا ہے، انہیں ابھی بالفرض کوئی مجھ پر گولی چلا دے بالفرض اور میں تڑپتا ہوا گروں تو شاید بہت سارے جو محبت کرتے ہیں وہ رونے لگے، ارے کیا ہو گیا، ان کو گولی لگ گئی ہے نا، رونے لگے۔ تو یہ بھی اسی رحمت کا ایک مطلب ہے کہ وہی رحمت ذریعہ ہے کہ بندے ایک دوسرے سے محبت کرتے، تو یہ ایک رحمت کا کرشمہ ہے کہ ساری دنیا میں آپس میں محبتیں اور رحمتیں اور مطلب یعنی مہربانیاں اور ہمدردیاں ہیں۔ اب باقی 99 رحمتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے لیے رکھی ہیں، آخرت کے لیے، اور ان 99 رحمتیں جو ہیں ان کے ذریعے آخرت میں مسلمانوں پر رحمتیں کی جائیں گی۔ جب ایک رحمت کا یہ عالم ہے تو 99 کیسی ہوں گی؟ تو اللہ کی رحمتیں تو لامحدود ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو جب اس کی رحمتیں اور بخششیں اور انعامات سامنے آتے ہیں تو مطلب یعنی کہ دل باغ باغ ہو جاتا، خوشی سے پھولے نہیں سماتے،
खुदा शाहिद के रोजे हश्र का खटका नहीं रहता। मौलाना हसन रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुदा गवाह है कि रोजे हश्र का खटका नहीं रहता। खुदा शाहिद के रोजे हश्र का खटका नहीं रहता। मुझे जब याद आता है कि मेरा कौन वाली है। ये सरकार की तरफ इशारा है कि सरकार भी तो रहमतुल लिल आलमीन है। ऐसा रहमतुल लिल आलमीन मेरा वाली व वारिस है, मेरा मुनीस व गमखार है, मेरा शफी व मददगार है, तो फिर मुझे डर किस बात का। किसी और शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, याद आए मुझे, महशर है अगर महशर किस बात का हमको डर। महशर है अगर महशर किस बात का हमको डर। हम जिनके सनाखा हैं वो भी तो वहां होंगे, हम जिनके सनाखा हैं वो भी तो वहां होंगे। और मेरे आका इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुझसा सियाहकार कौन। इनकी सारी कर रहे हैं आप, यानी वो शेर जो है ना मेरे हक में दुरुस्त है ना, मेरे हक में। तुझसा सियाहकार कौन, उनसा शफीर है कहां। यानी मुझ जैसा कोई गुनाहगार नहीं। मैं अपने दिल को गोया मुखातिब करके कह रहा हूं कि तुझ जैसा है दिल कोई गुनाहगार नहीं, और उन आका जैसा कोई शफीओ गमखार नहीं। तुझसा सियाहकार कौन, उनसा शफीर है कहां। फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान है। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया।